ہانیہ عمار کو خوش دیکھ کر بہت ہی حیران ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کہیں صدف نے اقرار تو نہیں کر دیا کہ وہ بھی آپ سے پیار کرتی ہے۔ عمار کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ صدف نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی، لیکن اسے میری زندگی کی بہت ہی فکر تھی اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے بھی پیار ہے اور میں صدف سے بہت پیار کرتا ہوں اور اس کے بغیر رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں نے اس کے دل میں اپنے لیے محبت دیکھی ہے، کیونکہ جب میں نے سوسائڈ کی بات کی تو اس نے کہا کہ یہ کام اب آپ نے نہیں کرنا۔ ادھر بلال عبداللہ تو ہر ٹائم صدف کے خیالوں میں ہوتے ہیں اور وہ صدف کو جواب بھی دے دیتے ہیں۔ اس پر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ مرزا صاحب کو کہتے ہیں کہ اگر وہ کہیں اور پر جاب کرے گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میرے پرسنل سیکرٹری کی بیٹی کہیں پر اور جاب کر رہی ہے۔ تو اس پر مرزا صاحب خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب مرزا صاحب کو صدف اور عمار کی لو سٹوری کا بھی پتہ چل چکا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ بات بلال عبداللہ کو نہیں بتاتے کہ اب یہ دونوں ایک ہی آفس میں کس طرح سے جاب کریں گے۔ اگر جاب کریں گے تو ان کا آمنا سامنا ہوتا رہے گا اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مرزا صاحب کی بیوی بھی مرزا صاحب کو یہی کہتی ہے۔ تو اس پر صدف بھی بہت پریشان ہوتی ہے کہ اب ہم کیا کریں گے۔ ایک تو عمار ہاتھ دھو کر پیچھے لگ گیا ہے اور ہم اس سے اب کس طرح سے جان چھڑائیں۔ اب تو بابا کو بھی پتہ چل چکا ہے، لیکن عمار اب اس طرح سے صدف کو تنگ نہیں کرتا۔ بس ابھی تک تو اس نے یہ امید لگا رکھی ہوتی ہے کہ صدف بھی اس سے پیار کرے گی اور اس کی شادی ہو جائے گی، کیونکہ وہ صدف کو دلی طور پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور وہ صدف کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ صدف کے دل میں بھی تھوڑا نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے کہ جس طرح سے وہ زہر لے کر آیا ہے شاید وہ زہر کھا بھی نہ لے۔ اور ادھر مرزا صاحب کو تو ایک اور پریشانی بھی لاحق ہوتی ہے، ایک عبداللہ صاحب کے آفس میں جاب کرنا اور دوسرا عبداللہ کا بار بار اس کا نام لینا، اور اسی طرح سے مرزا صاحب پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں بلال عبداللہ کے دل میں کوئی اور بات تو نہیں ہے، وہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک بات بلال عبداللہ کو کہی تھی جس پر وہ بہت ہی خفا ہوئے۔ تو بلال عبداللہ کو چاہیے کہ میری بیٹی کا بار بار ذکر نہ کریں، اس کے من میں ایسا خیال آتا ہے، لیکن پھر بھی بلال عبداللہ نے اسے جاب آفر کر دی ہے۔ تو اب مرزا صاحب اس بات پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ صدف کو آفس میں بھیج دیں، کیونکہ ادھر بلال عبداللہ نے اسے اپوائنٹمنٹ لیٹر تھما دیا ہے۔ تو اس پر مرزا صاحب کی بیوی کہتی ہے کہ اگر تمہیں اس طرح آفس میں بھیجو گے تو دونوں کا آمنا سامنا ہوگا، تو یہ بات اچھی نہیں ہے، ممکن ہے کہ کل کو کیا نتائج نکلیں۔ تو اس پر مرزا صاحب بہت ہی پریشان ہوتے ہیں کہ ایک طرف تو بیوی کا غم ہوتا ہے اور دوسری طرف بیٹی کی طبیعت بھی بہت خراب ہوتی ہے اور ادھر بیٹی کے لیے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ ایک طرف تو آفس میں عمار کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کی لو سٹوری کو جان چکا ہے، اور دوسری طرف بلال عبداللہ کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ غلط نہ کر دے یا اس کی بیٹی کہیں دولت کے لالچ میں آ کے بلال عبداللہ کی باتوں میں نہ آ جائے۔ حالانکہ بلال عبداللہ نے مرزا صاحب کو یقین دہانی کرائی ہے کہ کچھ بھی اس کے ساتھ غلط